رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے پاک محبوب دین کی مجلس کے اندر چھوڑا ہے اور ایمان یقین کی بات کہنے سننے کی توفیق دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ اللہ رب العزت جس بندے کو اپنے 70 بار محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے راستے کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ راستے کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دین کی مجلس کے اندر بیٹھنا، مسجد کے اندر آنا جانا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان یقین کی بات اپنے دین کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کرنے کی توفیق دی ہے۔ بتایا کہ اللہ رب العزت اس دین کی مجلس کے اندر اللہ رب العزت اس دین کی مجلس کے اندر بڑے بڑے انعامات اور مغفرت کے وعدے رکھے ہیں، مگر دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا مجلس کیوں نہ لگ جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا کی مجلس کے اندر نہ کوئی وعدہ رکھا ہے، نہ کوئی اجر و انعام ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا اللہ والوں نے کہ اس دین کی مجلس کے اندر، یعنی اللہ کا جو پاک محبوب دین کا جو مجلس ہے، اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات اور مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ بتایا کہ اس دین کی مجلس کے اندر یہ ایک ایسی مجلس ہے، یہ دین کی جو مجلس ہے یہ ایک ایسی مجلس ہے، ایسی بابرکت مجلس ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر جو اس دین کی مجلس کے اندر بغیر عمل کیا ہوا بندہ اس دین کی مجلس کے اندر بیٹھ جا رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کی بھی اس دین کی مجلس کے صدقہ طفیل میں اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور جس کا خلاصہ ہے کہ اگر ایسی مجلس ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، سننے کے اور عمل کرنے کی نیت سے، سننے کے اور عمل کرنے کی نیت سے ایسا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کا کہنا سننا بھی قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ ہمارے زندگی کے اندر دین کیسے آئے گا؟ دین ہمارے زندگی کے اندر کیسے آئے گا؟ دین ہمارے زندگی کے اندر دین کی محنت سے آئے گا۔ جب تک ہم فکروں کے ساتھ طلبگار بن کر کے، فکروں کے ساتھ جب ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، پھریں گے، اللہ کے دین کے تقاضے کو لے کر کے چلیں گے، اللہ کے دین کی فکر کریں گے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس بندے کو دین عطا فرمائیں گے، اس کے زندگی میں دین اتاریں گے، اللہ رب العزت بے طلبوں کو نہیں دیتے ہیں، طلبگار کو دیتے ہیں۔ جو طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا اللہ رب العزت اس کے زندگی کے اندر دین عطا فرما دیتے ہیں، دین داخل فرما دیتے ہیں، اور اسے اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب دین کے اوپر چلنے کی توفیق دیتے ہیں اور زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کب ہوگا؟ جب ہم طلبگار بنیں گے، جب ہم اللہ رب العزت سے طلب کریں گے، اپنے قدم کو بڑھائیں گے اور غور کی فکروں کو بڑھائیں گے۔ آج ہمارے اندر سے فکر نکل گیا، آج ہمارے اندر سے فکر نکلتا جا رہا ہے، بلکہ نکل گیا ہے، لگ بھگ
نکل گیا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کائے نہیں ہے؟ تو دنیا ہمارے سامنے ہے، آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا ہمارے سامنے ہے، آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے میسنجر سے، اپنے میسنجر سے، یعنی ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو کہلوا دیا ہے، میسج کروا دیا اپنے بندوں کے اندر، اپنے بندوں تک اور پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اس بات کا میسج کروا دیا، اس بات کو پہنچوا دیا کہ تم بغیر دیکھے ایمان لائے ہو، کہ تم بغیر دیکھے ایمان لائے۔ کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ ہم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ نبی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ صحابہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ صحابیہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ان کے بچے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر بھی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غیب پر ایمان لانا، غیب پر یقین رکھنا، یہی اللہ سے ہونے کا یقین ہے، اصل یقین یہی ہے۔ مگر آج ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آخرت دین سے ہوتا ہوا، یعنی اللہ رب العزت سے ہوتا ہوا، آخرت سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ آج جو ہے ہمارے زندگی کے اندر سے دین نکل رہا ہے، اور ہمارے زندگی کے اندر سے دین نکل رہا ہے، اور فکر بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ ہمارا ایمان دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اصل ایمان کی حقیقت اصل ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ ایمان کی حقیقت میرے محترم بزرگوں، دوستوں، صرف اور صرف بول بن کر کے رہ گئی ہے، خدا کی قسم صرف اور صرف بول بن کر کے رہ گئی ہے۔ آج غیب پہ ایمان لانا ہے، دیکھے پہ ایمان، جو دکھ رہا ہے اس پہ ایمان نہیں رکھنا ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ نے دنیا کے اندر، اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ کیا تمہیں گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم ہماری طرف لوٹ آئے نہیں جاؤ گے، کہ تم ہماری طرف لوٹ آئے نہیں جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے، تھوڑی سی فکر، زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی فکر ہم کر لیں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گا، جو کہ لامحدود زندگی ہے، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ آج جو ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج جیسے ہم چلتے ہیں تو پرچھائی شیڈو ہمارے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر ہم جو مائل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہم جو دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا بھی ٹھیک اسی شیڈو کی طرح، پرچھائی کی طرح اپنے پیچھے ہم تمام کو بھگاتے لے جا رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا نہ دی ہے نہ کبھی دے گی، دنیا نہ دی ہے نہ کبھی دے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر نہیں رکھنا ہے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر رکھنا ہے۔ آج جیسا ہمارا ایمان ہے نا، آج جیسا ہمارا ایمان ہے، اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ ہمارا ایمان، یہ جو ایمان ہے نا، پھیکا پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ کائے پڑ جائے گا؟ اس لیے پڑ جائے گا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جو بادشاہیت ختم ہونے والی ہے، جس کی بادشاہیت ختم ہونے والی ہے، عنقریب ختم ہونے والی ہے، آپ دیکھے ہوں گے بہتوں کی جو ہے نا ملازمت، بہتوں کی نوکری، بہت